آج کا دشمن کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا کی پولیٹکس کا ایک مشہور زمانہ رول ہے جس کو وقت بھی چینج نہیں کر سکا۔ ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جب پولیٹیشنز نے دوسرے پولیٹیشنز سے اپنے مقصد کے لیے ہاتھ ملایا اور مقصد پورا ہونے کے بعد تو کون اور میں کون۔ پاکستان میں بننے والا پی ڈی ایم الائنس اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کی دشمنی میں بالکل ایک ہو گئے۔ ایسا صرف ملکی پولیٹکس میں ہی نہیں ہوتا بلکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی یہی رول ہوتا ہے۔ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی فرینڈ لسٹ میں آ جاتا ہے، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو بائے بائے بول دیتا ہے۔ اور اب امریکہ کچھ ایسا ہی انڈیا کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، یا پھر انڈیا نے ہی امریکہ کی دوستی کو چھوڑنے کا پروگرام بنا رکھا ہے۔ انڈیا کی آزادی کے وقت سے ہی امریکہ انڈیا کی دوستی کا سٹارٹ ہوا، اور یہ ریلیشن ہمیشہ ٹو سائیڈڈ رہے۔ اگر امریکہ کو ساؤتھ ایشیا میں اپنے بینیفٹس کے لیے ایک مضبوط پارٹنر کی ضرورت تھی، تو دوسری طرف انڈیا کو بھی اس لوکیشن میں اپنی پالیسیز کے لیے کسی پاورفل کنٹری کی سپورٹ چاہیے تھی جو اس کو امریکہ سے دوستی کر کے ملی۔ مگر جب 1954 میں امریکہ نے پاکستان کو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا ممبر بنایا تو انڈیا نے ناراض ہو کر سوویت یونین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ 1961 میں انڈیا نے ایک اور قدم بڑھایا اور نان الائنڈ موومنٹ کا سٹارٹ کر دیا، جو کولڈ وار کے دنوں میں نیوٹرل رہنے والے کنٹریز کو ملا کر بنائی گئی۔ یہ ملک نہ تو امریکہ کے سپورٹر تھے اور نہ ہی سوویت یونین کو سپورٹ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کولڈ وار کے دنوں میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ نکسن کے دور میں 1971 میں امریکہ پاکستان کو اپنی پوری سپورٹ دے رہا تھا، مگر 21 سینچری میں انڈیا ایک پاورفل کنٹری کے طور پر سامنے آیا۔ اس نے اپنی فارن پالیسیز میں کافی چینجز کی۔ انڈیا نے اب کسی بھی سپر پاور پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے ایسی پالیسی بنائی جس سے صرف ملک کا فائدہ ہو، جس کے بعد جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما کے پیریڈ میں امریکہ انڈیا ریلیشنز بہت بہتر ہوئے۔ ان دونوں ملکوں میں بائیلیٹرل ٹریڈ میں اضافہ ہوا۔ گلوبل سیکیورٹی میٹرز میں بھی ان دونوں ملکوں کا کوآپریشن دیکھنے میں آیا، یہاں تک کہ 2016 میں دونوں ملکوں کے درمیان لاجسٹکس ایکسچینج میمورنڈم بھی سائن ہوا، جس کے بعد امریکہ نے انڈیا کو میجر ڈیفنس پارٹنر تک بنا دیا۔ گیلپ کے ایک سروے کے مطابق انڈیا کو امریکنز اپنی فیورٹ نیشنز میں 6 نمبر پر رکھتے ہیں۔ انڈین ایکسپرٹس انڈین امریکن ریلیشن کے حساب سے سال 2022 کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اس سال امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی 2 اہم میٹنگز ہوئیں۔ پہلی میٹنگ مئی 2022 میں کوڈ سمٹ میں ٹوکیو کے اندر ہوئی، جبکہ دوسری میٹنگ بالی انڈونیشیا میں G20 سمٹ کے موقع پر ہوئی۔ اس کے علاوہ سیکٹریز کے لیول پر بہت ساری میٹنگز ہوئیں جنہوں نے اسٹریٹجک اور ٹریڈ کے بارے میں دونوں ملکوں کو قریب کر دیا۔ یہاں تک کہ انڈین آفیشلز نے اس بات کی امید ظاہر کر دی کہ سال 2023 ان کے لیے ایک مثالی سال ہوگا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ امریکہ کی دوستی اور فارن پالیسی ہمیشہ کالج فرینڈز کی طرح ہوتی ہے، جو صرف اسائنمنٹ تک ہی ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے ہی اسائنمنٹس پورے ہوتے ہیں تو دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ملک یورو ایشین لینڈ میس پر ڈومینیشن حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس ایریا میں دنیا کی آبادی کی اکثریت موجود ہے، جو کہ دنیا کے لیے ایک بڑی ٹریڈ مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ پر صرف امریکہ کی ہی نظر نہیں ہے، بلکہ چائنا اور رشیا بھی اپنے قدم اس پر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے ہمیشہ انڈیا کو یوز کیا۔ مگر رشیا اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ کو جو امیدیں انڈیا سے تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ یوکرین اٹیک کے بعد انڈیا نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن پر وہ کرٹیسزم کرنے میں ہیزیٹیشن شو کی جس کی ایکسپیکٹیشن امریکہ کو انڈیا سے تھی۔ امریکہ اور نیٹو کنٹریز کی طرف سے رشیا کو آئسولیٹ کرنے کی کوششوں میں بھی انڈیا ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ امریکہ کی ایک بزنس انٹیلیجنس کمپنی مارننگ کنسلٹ کے سروے کے مطابق انڈیا کے لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ رشیا کے یوکرین پر اٹیک کا رسپانسبل رشیا نہیں بلکہ نارتھ اٹلانٹس ٹریٹی آرگنائزیشن اور واشنگٹن ہے۔ نریندر مودی نے یونائٹڈ نیشنز میں رشیا کے اگینسٹ موومنٹ میں بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو انڈیا کو اب تک اپنا ایلائی سمجھتا تھا، وہ رشیا یوکرین کے معاملے میں انڈیا کے بیہیویئر کو دیکھ کر انڈیا سے دور ہونے لگا۔ جبکہ دوسری طرف انڈیا بھی جو بائیڈن کی فارن پالیسی سے خوش نہیں ہے۔ انڈیا میں کی جانے والی سروے رپورٹ نے تو حیران کر دیا۔ اس سروے رپورٹ کے مطابق انڈینز امریکہ کو اپنے ملک کے لیے چائنا کے بعد دوسرا بڑا ملٹری تھریٹ سمجھنے لگے ہیں۔ انڈین عوام کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ انڈیا کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ بھی انڈیا پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ رشیا کی جانب دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائے۔ انڈین چیف آف آرمی اسٹاف جنرل منوج پانڈے کا ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ
इंडिया की सोच को क्लियरली बताने के लिए काफ़ी है, जिसमें उनका कहना था कि हमने कोविड-19 और रशिया यूक्रेन जंग के बाद लास्ट 2 इयर्स में ये महसूस किया है कि इंडिया को अब सेल्फ रिलायंट कंट्री बनना होगा, जिसके लिए इंडिया को सेफ और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स की ज़रूरत है। इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि अमेरिका के मुकाबले में अब इंडिया रशिया के साथ दोस्ती करने में ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है। रशिया और चाइना की बढ़ती हुई दोस्ती इंडिया के लिए एक खतरा बन सकता है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए रशिया की सपोर्ट इंडिया के लिए अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ सैंक्शंस की वजह से रशिया को भी ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है जो उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। इंडिया इस हवाले से रशिया के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। रशिया से सस्ते ऑयल खरीदने का एग्रीमेंट इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा सहारा है। ये वो सब फायदे हैं जो इंडिया को रशिया से मिल सकते हैं और जिन्होंने इंडिया और रशिया की दोस्ती को बढ़ा दिया है। 2023 में एक दूसरे के स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज समझे जाने वाले इंडिया और अमेरिका एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसकी एक वजह बाइडेन गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के मुकाबले में पुतिन की फॉरेन पॉलिसी भी है, जिसने चाइना और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लिए हैं। रशिया और उसके एलाइ कंट्रीज आने वाले वक्तों में अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिए एक पावरफुल ट्रेडिंग जोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में इंडिया का उनको सपोर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एहसास अमेरिका को भी है। लेकिन पास्ट की तरह आज भी अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने के मूड में नहीं है। वो आज भी अपने एलाइज को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बदले में कुछ वादे कर रहा है जिनकी हैसियत एक लॉलीपॉप से ज़्यादा नहीं। मगर अब वक्त बदल रहा है। देखना यह है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान होने वाले फैसले साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर डालते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।